غلطی ہوتی ہے تو اس سے نفرت نہ کیا جائے. وہ توبہ کرنے کے بعد بہت اچھا ہو سکتا ہے، بلکہ ظاہری اعتبار سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے تقویٰ کا شہرہ ہوتا ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے. اور خطرناک بات ہے کہ آدمی چلتا ہو اس کی جانب اشارہ کیا جائے، انگلیاں اٹھنے لگے تو بہت خطرے کی بات ہے. انگلیاں دو وجہ سے اٹھتی ہیں، یا تو اس وجہ سے اٹھتی ہے کہ یہ حضرت جا رہے ہیں، یہ نمازی صاحب جا رہے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، اور ان کے دل میں آیا اس جملے سے خوشی پیدا ہو گئی تو وہ گیا کام سے، اس کا تقویٰ خراب ہو گیا. گویا اس نے اپنی تعریف کروانے کے لیے تقویٰ اختیار کیا ہے. السلام علیکم. خطرے کی بات ہے. اور وہ دوسرا طبقہ چچا ہم اویس پر والے برا ہے، اس نے چوری کیا تھا، اس نے ڈکیتی کیا تھا، جا کے ایک بار کہتے ہیں تقریر کا موقع دیلا، اور اس سے یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے. ایک بار جا کے کہتے ہیں کمیٹی والا کے تقریر کا موقع دیلا ہمارے غلط کاریوں کا انہیں پتہ چل گیا ہے، ان کو اطلاع مل گئی ہے، اور وہ توبہ کرنے والے بن جائیں. رات تاریکی میں وہ بیٹھ کر کے وہ توبہ کر لیں، چچا اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے خالق سے مل جائیں اور اپنے مولا سے رشتہ جوڑ لیں تو وہ پاکیزہ ہو گئے. بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے یہ معاشرے کی اصلاح کا طریقہ ہے ہی نہیں کہ جگہ جگہ بیٹھ کر تذکرہ کیجئے کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، نوجوان برباد ہو چکے ہیں، ان کی طرف تکنا نہیں ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اگر نوجوان برباد ہو چکے ہوتے تو یہ نوجوانوں کی کاوش تھے اتنا بڑا اجلاس کیسے منعقد ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی معاشرے سے پہلے اپنے کو اصلاح کر لیں گے، ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے کہ غلطی کرنے والا جب دوسروں کے بارے میں سنتا ہے کہ میری غلطیوں کا چرچا کیا جاتا ہے تو ضد پہ اتارو ہوتا ہے کہ اب جب غلطیاں میری ظاہری ہو گئی اور لوگ تذکرہ میں لے آئے تو اب میں کیا کروں گا بچ کر. اس لیے یہ طریقہ ہے ہی نہیں اصلاح کا. اصلاح کا طریقہ یہ کہ اپنی ذات سے آپ شروع کریں، اپنی اصلاح اپنی ذات سے آپ شروع کریں اصلاح، اور تب دیکھیے معاشرہ بنتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا وقت مقرر ہے اور ہونا بھی چاہیے. بہت سارے بڑے علماء باقی ہیں، اس لیے ان کی بات ہونی ہے، ان کو وافر وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارا ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے. ہم ایسا محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہماری شریعت محفوظ نہیں ہے، تبھی تو ہم نے یہ عنوان لگایا ہے. ہم یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہماری شریعت یہ خطرے میں آ گئی ہے، ہماری شریعت میں دخل دیا جا رہا ہے، بیجا کوشش کی جا رہی ہے. تو آخر کیا طریقہ ہوگا؟ یہ حالات صرف آج نہیں پیدا ہوئے ہیں، اس کا زمین پہ باقی آنا مشکل ہو گیا. بہت دور نہیں، جن کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. اس قوم کے بارے میں آپ دیکھیں، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ اس قوم کو جو اللہ نے عروج بخشا، ان کو اونچائی ملی تو کہاں وہ پہنچے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل، تم حالات کو اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی اور تمہیں ہر طرح سے نوازا اور پوری دنیا میں تمہیں حکمرانی عطا فرمائی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ رب العالمین نے تمہیں ان چیزوں سے، نعمتوں سے محروم کر دیا. تو بنو اسرائیل کا زمانہ آنے والا ہے، اور ادھر فرعونیوں کا ظلم پوری دنیا کے اندر یہ اپنا لوہا منوا چکا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. آدمی گناہوں کی وجہ سے خود گناہگار ہوتا ہے، لیکن ظالم کا ظلم ماحول کو بگاڑتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا. فرعونیوں کا ظلم سر چڑھ کے بول رہا تھا. حالات ایسے تھے کہ ان کو کسی نے کہہ دیا، نجومی نے کہا، کسی کاہن نے کہہ دیا کہ تمہارے بیچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنو اسرائیل میں جو حالات کو بدل دے گا اور تمہاری حکومت کا پر قابض ہو جائے گا اور تمہارے تختہ کو پلٹ ڈالے گا. تمہارے ہاتھ سے حکومتیں چلی جائیں گی، تمہارے سر کا تاج نکل جائے گا، اس لیے تم بیدار ہو جاؤ. تو انہوں نے نظم کیا کیا؟ اپنے وزراء کو بٹھلایا اور مشورہ کیا کہ ان حالات سے بچنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے. تو بات ذہن میں آئی. ذہن میں کیا بات آئی کہ جتنے بچے پیدا ہوں
جی لڑکوں کی شکل میں اولاد نرینہ ہو، ان کی ماؤں کی گود سے نکال کر بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس کی آنکھ کے سامنے اس لخت جگر کو، دل کے ٹکڑے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. جب کوئی لڑکا بچے گا نہیں تو وہ لڑکا آئے گا کہاں سے دنیا میں؟ چنانچہ مشورہ ہو گیا اور اقتدار ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، طاقت ان کے پاس تھی. حالات ظاہر سی بات ہے کہ مجبور، معذور اور جو مظلوم لوگ ہیں وہ ان کے قبضے میں تھے. انہوں نے ایسا ماحول بنا کر کے حکم لگا دیا اور پھر اس حکم کا نفاذ ہو گیا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا بنو اسرائیلی کے ہاں، بچے کو پیدا ہوتے کتنی محبت رہتی ہے عورت کے سینے میں. عورت کے سینے میں بچہ چونکہ شکم میں رہ کر کے وہ پرورش پا چکا ہوتا ہے کتنے زمانے تک.